ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جی لاشعور ذہن پر قابو پائیں فائنل پارٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون نہیں ہے، گھروں میں بھی سکون اور پیار نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دنگا فساد ہو رہا ہے، افراتفری مچی ہوئی ہے۔ ایسی افراتفری آپ کے ذہن میں بھی مچی ہوئی ہے، اس سے آپ کے اعصاب کھینچے تنے جو ہے وہ رہتے ہیں۔ اب چونکہ ہر وقت اپنے ذہن کو غیر صحت مند سوچوں اور تلخیوں سے بھرے رکھتے ہیں، جو تناؤ باہر کے حالات نے پیدا کر رکھا ہے وہ آپ کی اندرونی کیفیت سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے سٹریس، سٹرین اینڈ ٹینشن۔ یہ بڑی ہی نامراد جو ہے وہ چیزیں ہیں، ان سے چھٹکارا پانا بہت ضروری ہے۔ ہم آپ کو اس تناؤ اور دباؤ سے چھٹکارا پانے کا ایک طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ طریقہ ہے خاموشی، ریلیکسیشن اینڈ مراقبہ، میڈیٹیشن۔ ماہر نفسیات تو کہتے ہیں کہ آپ کو دن رات میں ایک مرتبہ کچھ وقت کے لیے مکمل خاموشی اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہم آپ سے کہیں گے کہ اب ہفتے میں 2 سے 3 بار یا دن میں آدھا گھنٹہ آپ کو باہر کے شور شرابے سے اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ یعنی جگہ ایسی ہو جہاں شور شرابہ نہ ہو یا بہت کم ہو، اور مکمل خاموشی اختیار کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ذہن میں کوئی ایسا خیال نہ آنے دیں جس میں پریشانی ہو، آرام سے بیٹھ جائیں۔ یاد رکھیں کہ ریلیکسیشن میں آپ لیٹیں اور جسم کو ڈھیلا چھوڑتے ہیں، لیکن الگ تھلگ تنہائی میں جب آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آپ بیٹھ جاتے ہیں، جسے آپ میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اچھا، اس عمل کا اصول یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس عمل کے دوران بالکل بدلا ہوا انسان سمجھے، جیسے ایک کامیاب اور خوش انسان۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو ناکام شکست زدہ آدمی ہوں۔ اب فرض کر لیں آپ ناکام اور شکست زدہ نہیں ہیں۔ فرض کر لینا ہی اس عمل کی کامیابی کا راز ہے۔ جب آپ ذہن سے یہ ناگوار بوجھ اتار دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دماغ بہتر طریقے سے جو ہے وہ سوچنے کے قابل ہو گیا ہے۔ صرف اس کیفیت میں آ جانے سے آپ کو خاصا افاقہ محسوس ہوگا۔ یہ علاج کی ایک کڑی ہے۔ جب آپ اس ذہنی کیفیت میں آ جائیں تو اپنا وہ مسئلہ ذہن میں لے آئیں جس نے آپ کا جینا حرام کر رکھا ہے، لیکن اس مسئلے کے ساتھ ان پریشانیوں، مایوسی اور ناکامی کو ذہن میں نہ آنے دیں۔ اب دیانتداری سے غور کریں کہ مسئلہ کیسے پیدا ہوا، پیچیدہ کیوں ہوا، آپ نے اسے خراب کیا یا اس کے حل کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھایا۔ اس سلسلے میں ایک احتیاط بیحد ضروری ہے۔ کسی دوسرے پر الزام عائد کر کے اپنے آپ کو یہ یقین نہ دلائیں کہ فلاں شخص کی وجہ سے یہ مسئلہ ہوا۔ جہاں آپ کی مسٹیک ہے وہاں اس کو ایکسیپٹ کریں۔ آپ کو کوئی سزا نہیں دے گا، آپ خود ہی اپنے آپ کو سزا دیتے ہیں، پھر آپ کے مسائل پیچیدہ جو ہے وہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب دیانتداری اور غیر جانبداری سے اپنے کسی مسئلے کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو حل نظر آ جائے گا۔ اگر حل نظر نہ آیا تو آپ کو کوئی ایسا انسان نظر آ جائے گا جس کے متعلق آپ کو یقین ہوگا کہ وہ آپ کی جو ہے وہ رہنمائی کر سکے۔ اس عمل کے دوران اپنے آپ سے کہیں کہ میں بلا وجہ پریشان ہوتا رہا ہوں، اب میں پریشان نہیں ہوں گا، میں خوش اور کامیاب انسان ہوں۔ میں اتنا کمزور تو نہیں تھا جتنا میں سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کے بعد آپ بھول جائیں کہ آپ نے کیا کیا تھا۔ کوشش کریں کہ مایوسی اور تلخیوں کو ذہن میں نہ آنے دیں، لیکن یہ آپ کے لیے ذرا مشکل ہوگا۔ لیکن اس عمل کے دوران اپنے لاشعور ذہن سے جو کچھ آپ نے کہا ہوگا وہ ضائع نہیں ہوگا۔ ذہن لاشعور اس کے مطابق عمل کرتا رہے گا اور آپ کے قبضے میں آ جائے گا۔ یہ عمل روزانہ آدھا گھنٹہ کریں۔ اس کے ساتھ ایک اور عمل ہے جو آپ باقاعدگی سے کریں تو آپ کے ذہن لاشعور سے ایسی قوت اٹھ کر آپ کو سنبھالے گی جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہے مراقبہ، جسے انگریزی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں۔ اس عمل میں اپنے آپ کو کچھ دیر کے لیے دنیا کے انسانوں اور شور شرابے اور مسائل سے الگ بلکہ لا تعلق کر لیا جاتا ہے۔ پہلے ذہن کو ساکن کرنا ہوتا ہے، پھر اس میں صحت مند اور تعمیری سوچیں جو ہے وہ ڈالی جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بڑا ہی تکلیف دہ، آپ کہہ لیں کہ عام معاشرتی بلکہ گھریلو مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ 70% نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا ایک گھریلو ماحول کی گھٹن اور تلخیاں ہیں۔ یہ مسئلہ والد ہیں جو آپ کہہ سکتے ہیں پیرنٹس اور ریلیٹیوز کا پیدا کردہ ہوتا ہے، جو اپنی اولاد کے لیے ایسے ذہنی مسائل پیدا کرتے ہیں جو انہیں خود اعتمادی، آزادانہ سوچ و بچار، صحت مند طرز فکر اور ذاتی ڈسپلن سے محروم کر دیتی ہیں۔ یہ جو ہے اپنی ایکسپریسونیس کی جو راہیں ہیں ان کو پار کر کے ایک نفسیاتی عمل کا شکار ہو جاتے ہیں جس کا تعلق سیکشول فیلنگز، ڈرگز،
ریبل اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ انفیریورٹی کے ساتھ ہے۔ اولاد مختلف ذرائع سے اپنے آپ کو خوش کرتی ہے، مگر یہ خوشی انہیں بہت جو ہے وہ مہنگی پڑتی ہے۔ اس کا علاج سب سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ گھر میں آپ ایک برخوردار بیٹے یا بیٹی کا رول ادا کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ والدین کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہوں۔ جتنا جلد ہو سکے اپنے آپ کو چینج کرے۔ اگر آپ کی شادی ہو جائے تو آپ کے ذہن میں جو تلخیاں پرورش پائی ہیں وہ آپ کے جو ہے وہ بچوں میں کنورٹ ہو سکتی ہیں، ان کو پریشان کر سکتی ہیں۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ دن میں آدھا گھنٹے کے لیے ایک دن چھوڑ کر جو ہے وہ ریلیکسیشن کا عمل کریں۔ اس سے آپ کے اعصاب تناؤ اور دباؤ سے کچھ دیر کے لیے نجات حاصل کر کے سکون میں آ جائیں گے، اور آپ کا ذہن لاشعور آپ کو تلخیوں سے نجات دلاتا رہے گا، اور آپ ایسے رد عمل سے بچے رہیں گے جو آپ کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ ہم آپ کو یہاں بتاتے چلے جائیں کہ متجب والا دونوں عمل میڈیٹیشن اور ریلیکسیشن کر کے اگر آپ اپنے ذہن لاشعور کو اپنے قبضے میں لے لیں تو اپنے خیالات اور اپنا اثر کسی بھی دوسرے شخص کے ذہن میں ڈال کر اسے جو ہے وہ اپنے انڈر کر سکتے ہیں۔ مسلمان کے پاس مراقبے کا اور ذہن خالی کر کے ذہن لاشعور کو اپنے قبضے میں لینے کا بڑا ہی اچھا ذریعہ موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ہے نماز اور دعا۔ خدا سے کہیں کہ مجھے قوت عطا فرما کہ میں باطل قوتوں اور شیطان کے عمل سے بچا رہوں، مجھے کامرانی اور مسرت عطا فرما۔ اس دعا میں اس یقین کو شامل رکھیں کہ آپ کو قوت عطا ہو رہی ہے اور آپ کا ذہن لاشعور آپ کے قبضے میں آتا جا رہا ہے۔ ایسا ہوگا اور ضرور ہوگا۔ اسی طرح جو ورد اور وظیفوں کا مقصد اور طریقہ بھی یہی ہوتا ہے۔ ان میں کوئی کالا یا سفید جادو نہیں ہے۔ آپ اللہ کو موجود پا کر اور دنیا سے لا تعلق ہو کر کوئی وظیفہ کریں تو آپ کو معجزہ نما نتائج جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ جسم اور ذہن کو دنیا اور دنیاوی حالات اور تلخیوں سے خالی کر کے اس میں اللہ کی مدد مانگ کر پاکیزہ اور صحت مند خیالات ڈالنا، یعنی ذہن لاشعور کو اپنے قبضے میں لینا۔ اسی میں آپ کے جسمانی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کا حل چھپا ہوا ہے۔